اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ نہایت شاندار زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کے پاس بے شمار نوکر چاکر، غلام، اولاد، بیویاں، لونڈیاں، جائیداد، مال و متاع اور اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ آپ اللہ کی ان نعمتوں کا خوب شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق شیطان نے اللہ سے کہا کہ اگر ایوب کے پاس اتنی آسائشات نہ ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت نہ کرتا۔ اس پر ایوب علیہ السلام کی اطاعت و بندگی کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کی تمام دولت جائیداد ختم ہو گئی، اولاد، غلام، لونڈی، مال و متاع اور ایک کے سوا البقیہ تمام بیویوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ بات یہاں تک ہی محدود نہ رہی، حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بھی جاتی رہی۔ آپ علیہ السلام کو جذام کے مرض نے آ گھیرا اور زبان کے سوا آپ علیہ السلام کا تمام جسم مبارک اس مرض سے متاثر ہوا۔ حالت یہ ہو گئی کہ آس پاس کے لوگ آپ علیہ السلام سے گھن کھانے لگے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی جائے سکونت تبدیل کرنا پڑی۔ شہر کے ظالم لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر اس جگہ ڈال دیا جہاں وہ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ ان حالات میں آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے آپ علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت کو اپنا مشن بنا لیا اور کبھی ایک ثانیے کے لیے بھی یہ خیال دل میں نہ لائیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح آپ علیہ السلام سے برا برتاؤ کریں یا آپ علیہ السلام سے گھن کھا کر آپ علیہ السلام کو چھوڑ جائیں۔ ایک طویل عرصہ تک حضرت ایوب علیہ السلام اسی حالت میں رہے۔ ایک روایت کے مطابق تکالیف کا یہ سلسلہ 18 سال تک جاری و ساری رہا۔ آپ علیہ السلام کے جسم کا تمام گوشت جھڑ گیا، صرف ہڈیاں اور چمڑا باقی رہا۔ آپ علیہ السلام راکھ میں پڑے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ آپ علیہ السلام کی تیمارداری کرتیں، آپ علیہ السلام کی ضرورت کا ہر ممکن خیال رکھتیں اور اپنے الفاظ و اعمال سے آپ علیہ السلام کو حوصلہ دیتیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ گھریلو اخراجات چلانے کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ روزانہ شہر جاتیں اور وہاں لوگوں کے مختلف کام کاج کر کے بدلے میں ملنے والی اجرت سے اپنی اور اپنے شوہر کی ضروریات پوری کرنے کا سامان کرتیں۔ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ نے کسی گھر والوں کے لیے روٹیاں پکائیں۔ ان کا ایک بچہ سویا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بچے کے حصے کی روٹی آپ علیہ السلام کو دے دی۔ آپ اس روٹی کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سوال کیا کہ کہاں سے لائی ہو، اور یہ جان کر کہ یہ ایک سوئے ہوئے بچے کا حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے روٹی واپس کر دی۔ وہ بچہ کہیں جا کر روٹی کے لیے بے قرار نہ ہو۔ آپ روٹی لے کر واپس پہنچیں تو وہاں گھر والوں کی بکری نے ان کو زور سے ٹکر مار دی۔ آپ کے منہ سے نکل گیا کہ ایوب کتنے غلط خیال والے ہیں۔ انہوں نے گھر میں جا کر دیکھا تو واقعی بچہ اٹھ گیا تھا اور اس نے گھر والوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس پر آپ نے کہا کہ اے اللہ، ایوب پر رحم کرے۔ انہوں نے صحیح فرمایا تھا اور میں اچھے موقع پر پہنچی ہوں۔ ایک دن آپ کام کی تلاش میں گھر سے نکلیں اور گھر گھر پھریں، لیکن آپ کو کوئی کام نہ ملا۔ شام کو گھر پلٹنے لگیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بھوک کا خیال آیا۔ آپ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور آپ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کسی امیر لڑکی کو فروخت کر دی۔ اس لڑکی نے آپ کو کھانے پینے کا سامان دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پوچھنے پر آپ نے کہا کہ میں نے ایک امیر کے گھر کام کیا تھا۔ اگلی مرتبہ بھی یہی ہوا تو آپ نے بالوں کی دوسری لٹ بھی فروخت کر دی اور کھانا لے کر آئیں۔ چند مرتبہ اسی طرح ہونے پر ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک ان کی زوجہ یہ نہ بتا دیں کہ یہ کھانا وہ کہاں سے لاتی ہیں، وہ ہرگز کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس پر آپ کی زوجہ نے اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتاری
تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر کے سارے بال کٹ چکے ہیں۔ اس وقت گھبراہٹ اور بے چینی میں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحیم ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی زوجہ آپ کو رفع حاجت کے لیے لے جایا کرتی تھیں، کیونکہ بیماری کے سبب آپ خود رفع حاجت کرنے پر قادر نہ تھے۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے حاجت کے عالم میں اپنی زوجہ محترمہ کو آواز دی۔ ان کی زوجہ محترمہ کو آنے میں ذرا دیر لگی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت آسمان سے ندا آئی کہ اے ایوب علیہ السلام، اپنی ایڑی زمین پر مارو اور وہاں سے جو پانی نکلے اس کو پی لو اور اس سے نہا بھی لو۔ حکم الہی پر عمل کرتے ہی آپ علیہ السلام کو شفا حاصل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے حلہ بھی بھیجا۔ آپ علیہ السلام اس کو پہن کر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیگم تشریف لائیں تو آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو کوئی اور شخص خیال کیا اور پوچھا کہ اے خدا کے بندے، یہاں ایک بیمار آدمی تھے، تمہیں معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ کہیں ان کو بھیڑیے نہ کھا گئے ہوں یا کتے نہ لے گئے ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں وہی بیمار ایوب علیہ السلام ہوں۔ تو ان کو کافی دیر تک یقین نہ آیا۔ شفا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے کا سا رنگ و روپ بھی بخش دیا اور مال و زر، اولاد اور احباب، غرض سب حالت پہلے کسی ہو گئی۔ مصائب کے خاتمے پر آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے بھی سکھ کا سانس لیا اور آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرنے پر خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بنی نوع انسان کی تاریخ کی عظیم ترین خاتون ہیں۔ آپ نے وفا شعاری کی ایک مثال قائم کر دی اور ہر دکھ درد میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ رہیں۔ ان کا عمل اور اسوہ ہر دور کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔